اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ عطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ایک صلوات پڑھ دیں. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. حضرات دست بستہ گزارش ہے کہ ذرا ایک باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضرات ایک گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا تہذیب الحسن صاحب، مرحوم مولانا احسان حیدر صاحب اور شاعر اہل بیت جناب نیر سرسوی صاحب اور شاعر اہل بیت جناب کمال لکھنوی صاحب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر اصال ثواب فرمائیں. اتنی سست صلوات نہ پڑھیے. محترم، قرآن مجید کے جن الفاظ کی تلاوت کا شرف پہلی محرم سے آج تک حاصل کیا جاتا رہا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان دیکھو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. جھوٹے بھی جانتے ہیں کہ سچے کون ہیں، اور سچوں کو پہچاننا تھا. پہلا جو سچ اور جھوٹ پہ جھگڑا ہوا ہے وہ ہمارے درمیان نہیں ہوا ہے. پہلا اور سچ اور جھوٹ کا جھگڑا پہلی مرتبہ جو ہوا ہے وہ عالم ارواح میں ہوا ہے کہ جب آدم نے ملائکہ سے کہا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر وہ جو ابلیس تھا اور آج بھی ہے اس نے اپنے آپ کو بدلا نہیں. وہ پہچان گیا کہ سچا کون ہے. دیکھیے سچے جو ہوتے ہیں نا ان کو گواہیوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. سچوں سے جو گواہ مانگے، ایک شخص نے پیغمبر سے کچھ معاملہ کیا، پیغمبر نے اس کو قیمت عطا کر دی. جب قیمت دے چکا تو کہنے لگا اللہ کے رسول بھئی میرا آپ کا معاملہ ہو گیا، قیمت آپ نے مجھے دے دی، لیکن جب معاملہ ختم ہو گیا تو اس نے پیغمبر سے کہا کہ اللہ کے رسول قیمت پھر سے دیجئے کیونکہ آپ نے مجھے قیمت دی نہیں. یعنی بیع و شراء ہو گئی، پیسے لے چکا اور اس کے بعد پیغمبر سے کہنے لگا کہ پیسے دیجئے، آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے تو ابھی تم کو پیسے دیے، تم کو جو قیمت تھی وہ عطا کی. کہنے لگا اللہ کے رسول اگر قیمت دی ہے تو گواہ لائیے. اگر قیمت دی ہے آپ نے کوئی گواہ ہو. میں نے جو ناقہ آپ کو بیچا ہے، جو ناقہ آپ کو فروخت کیا ہے یہ تو سامنے موجود ہے. البتہ آپ کی دی ہوئی قیمت کہیں نام تو لکھا نہیں ہے کہ یہ جو دی ہے قیمت آپ نے یہ آپ کی ہے، یہ تو میں پہلے کچھ ہدیہ کر کے آیا ہوں، اس سے میں نے کمایا ہے. اللہ کے رسول معاذ اللہ اس کے الفاظ میں کہا جائے اللہ کے رسول یہ معاملہ مناسب تو نہ ہوا، گواہ دیجئے. اصحاب کرام آ گئے. اب اصحاب کرام بھی کہنے لگے اللہ کے رسول اگر نہیں دیا ہے تو دے دیجئے. دیکھیے
ان کو تو نبوت پہ شک تھا، رسول کی زبان پہ شک ہو جائے تو حیرت کیا ہے۔ جن کو نبوتوں پہ شک ہوتا تھا، اتنے میں علی آ گئے، کہا یا علی دیکھو یہ کیسا شخص ہے، خود کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے، یہودی نہیں تھا، یہودی نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ آپ تبرک لیتے جائیے گا، وہ بار بار وہاں سے فون آتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے نہ یہودی تھا، نہ امریکی تھا، نہ کوئی ایجنٹ تھا مسلمان، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ بھی کہہ رہا ہے، اور معاذ اللہ نبی کو جھوٹا بھی کہہ رہا ہے۔ اگر مسلمانوں میں یہ چلن پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ جو صدیق ہوں ان کو جھوٹا کہا جائے، یہ چلن بہت پرانا ہے۔ کبھی کوئی نبی کو جھوٹا کہتا ہے، کبھی کوئی نبی کی بیٹی کو جھوٹا کہتا ہے۔ جھوٹوں کی پہچان ہمیں معلوم ہے کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور سچوں سے گواہ بھی مانگتے ہیں۔ جب علی آئے کہا اے علی یہ دیکھو یہ کیسا مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ بھی محمد الرسول اللہ بھی، یعنی جس کے دیکھے بغیر خدا کو مان لیا، اس سے گواہ مانگے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر نے شکایت کی، علی نے ذوالفقار نکالی، اس کو قتل کر دیا۔ اب اصحاب کرام تو حیران ہو گئے کہ اتنی سی بات پہ علی نے قتل کر دیا۔ دیکھیے واجب القتل کون ہوتا ہے؟ معصوم کو جھوٹا کہنے والا لعنتی بھی ہے، واجب القتل بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب قتل کر دیا تو کہنے لگے یا اے اللہ کے رسول علی نے تو غضب کر دیا۔ فوراً ہی جذبے جاگ گئے، کیا کر دیا؟ کہ اللہ کے رسول علی نے غریب کو قتل کر دیا۔ سارے اغنیاء کو وہ غریب نظر آنے لگا۔ پیغمبر نے کہا علی نے وہ کیا جو سچ تھا۔ یہ دلوں میں پھیلی ہوئی کدورت، علی کی دشمنی۔ بھئی ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرے دل میں علی کا ذرا سا بغض ہے، توجہ سے سنیے گا، علی کا ذرا سا بغض ہے۔ اچھا ان کی آنکھیں نیچے تھیں، جب گفتگو کر رہے تھے احترام رسالت میں آنکھیں نیچے تھیں، کہنے لگے ذرا سا بغض ہے علی کا۔ پیغمبر خاموش رہے۔ کہا اللہ کے رسول، جب انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر نے بات کو پسند نہیں کیا، کہنے لگے اللہ کے رسول میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ اب پیغمبر پھر خاموش رہے۔ انہوں نے سر اٹھایا، دیکھا چہرے پر آثار غضب نمودار ہے پیغمبر کے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پیغمبر پھر بھی خاموش رہے۔ کہا اللہ کے رسول میں توبہ کرتا ہوں، میں تو آج کے بعد میں علی کا بغض نہیں رکھوں گا۔ پیغمبر پھر بھی خاموش رہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ بیعت کرتا ہوں۔ پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا، یعنی کافر ہوئے۔ علی کا دل میں بغض رکھنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، علی سے لڑنے والا رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں اس سے بہتر ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جس کے بھی دل میں علی کا بغض آ جائے، دیکھیے ایک لقب ہے امیر المومنین کا۔ آپ بھی ذرا سا میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ذرا سا آپ شرح ابن اسیر اور وستار پوروک سننے کے عادی ہیں۔ کھلا جب تک بیان نہ ہو، جب تک تبیان نہ ہو، تب تک کہ آپ کو بھی مزہ نہیں آتا ہے۔ امیر النحل، امیر المومنین کا ایک لقب ہے امیر النحل۔ دیکھیے ہم کو کہا گیا ہے مومنین کو، بہت توجہ سے سنیے گا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اخباروں میں لکھتے ہیں مجلسیں ایسی پڑھیے، سن رہے ہیں آپ، فیس بک پہ لکھتے ہیں مجلسیں ایسی پڑھیے،
حضور والا اگر بتا سکتے ہیں تو خود کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ جب ماشاءاللہ سے اتنی بخراتیت ہے تو پڑھ لیجئے۔ اچھا، مجلس پڑھنے کے لیے ممبر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس ممبر ہو، مجمع ہو، قمبر کی طرح کلیجہ چاہیے۔ لکھنے سے نہیں ہوتا، ایسی پڑھیے ویسی پڑھیے۔ بھئی جب اتنے ہی اچھے ہیں، ایک صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ ارے جب سیدھے کرنے والے نیچے موجود تھے تو وہ خود خلیفہ کیوں نہ بن گئے؟ امیر النحل کون ہوتا ہے؟ امیر مولا، مولائیت ہے نا امیر، اور نحل کا معنی شہد کی مکھی۔ معصوم فرماتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا مومنین کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ توجہ سے سنیے گا، امیر المومنین کو کیا فرمایا؟ یا علی انت امیرہم، اے علی تم ان سب کے امیر ہو۔ جیسے امیر المومنین ہے نا، ویسے ہی امیر النحل ہے۔ اب شہد کی مکھی کرتی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، شہد کی مکھی کو آپ ہلکے میں نہ لیجئے گا، شہد کی مکھی کا بہت اہم رول ہے۔ ایک تو شہد کی مکھی نجس پھولوں سے پھول بھی نجس ہوتے ہیں، نجس پھولوں سے رس نہیں لیتی ہے شہد کی مکھی۔ معصوم نے فرمایا مومنین کی مثال شہد کی مکھیوں سے اس لیے دی گئی ہے کہ جیسے وہ پاک ویسے مومنین پاک۔ یا علی انت امیرہم، علی تم ان سب کے سردار ہو۔ اچھا آپ پاک، اچھا کچھ ہوتے ہیں نجس۔ بھئی مومن ہے شہد کی مکھی، تو جو مومن نہیں ہے وہ چاہے کہیں کا مکھا بھی ہوگا نجس۔ غور فرمایا آپ نے، کہا اس لیے مثال دی گئی ہے کہ اگر پرندوں کو معلوم ہو جائے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اگر معلوم ہو جائے پرندوں کو کہ شہد کی مکھی کے اندر کیا ہے تو شہد کی مکھی کا بچنا مشکل ہے۔ اب کیوں مثال دی؟ کہ اگر معلوم ہو جائے ان کو کہ جن کے دلوں میں ہماری عداوت ہے، کہ ہمارے چاہنے والوں کے دلوں میں کیا ہے، ارے یہ ہم نہیں بچے ہوئے ہیں، یہ جو پردے میں ہے وہ ہمیں بچائے ہوئے ہیں۔ جی ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری بساط کیا؟ وہابیوں نے ایک زمانے میں نجف میں حملہ کیا۔ اچھا وہ زمانہ نہیں تھا کہ جب آغا روحی صاحب مجلس پڑھتے تھے، 200 سال پہلے، اس وقت بھی وہابیوں کو بڑی محبت تھی۔ جی میں نے بھی کچھ کہہ دیا اور آپ نے بڑے دھیرے سے سنا، لیکن ذرا بیدار ہو کے سنیے گا۔ 200 برس پہلے اجے بہت سے لوگ نوابوں کو برا کہتے ہیں۔ آپ کو اپنی تاریخ نہیں معلوم، میں اسلام کی تاریخ کیا بتاؤں؟ آپ سے مراد آپ نہیں ہے، آپ سے مراد آپ۔ بہت سے لوگ جو بخراتیت کرتے ہیں، میں نے کل عرض کیا تھا ولایت علی پر سب سے بڑی کتاب، مذہب کی سب سے بڑی کتاب لکھنؤ سے لکھی گئی ہے۔ ارے لکھنؤ والوں کو آ کے مذہب و ولایت و عزاداری نہ سکھاؤ، یہ ہمارا افتخار ہے، افتخار ہے ہمارا۔ میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، یہاں سید ہوتا ہے تو انیس جیسا ہوتا ہے، مرزا ہوتا ہے تو دبیر جیسا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ارے بھائی لکھنؤ مرکز علم و ادب، یہ مدفن ہے حدیث و دبیر کا۔ یہاں ہم کو کوئی آگے عزاداری سکھائے؟ ارے نجف تک کے لکھنؤ مشہور ہے، تجارت کی وجہ سے نہیں، سیاست کی وجہ سے نہیں،
اللہ اکبر، علم کتاب پہنچی، کا ایسی کتاب، ولایت علی کا دفاع یہاں سے ہوا ہے، نجف کے مولا کا دفاع، مولا نجف کا دفاع، اور ایسا دفاع ہوا کہ غدیر لکھی گئی مگر یہاں لکھی گئی۔ بھائی علامہ امینی جن کی کتاب الغدیر ہے نا، 11 جلدوں میں مشہور کتاب ہے، وہ نجف سے لکھنؤ آئے، الٹی گنگا نہیں بہی ہے، اتنی محنت کی ہے ہمارے علماء نے۔ تو ذرا سمجھ لیجئے، یہ دفاع ہوا ہے، یہ شہر سے دفاع ہوا ہے۔ ہم کو آ کے کوئی الگ کا نہ بتائے، بقول کسی ذاکر کے اللہ نے 2 فرشتے خلق کیے تھے، ایک انیس تھا ایک دبیر تھا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب کیا ہوا؟ دیجئے، وہابیوں نے حملہ کیا 200 برس پہلے کربلا میں، نوابین اودھ نے، جی نوابین اودھ کربلا کے باہر دیوار بنوا دی، لکھنؤ کے باہر نہیں، یہاں کے تو وہ نواب تھے، یہاں تو نواب تھے ہی وہ، کہ کربلا کی حفاظت ہو، وہ حملہ ہوا تھا وہاں۔ اچھا، جب نجف پہنچے وہاں بھی توجہ سے سنیے گا، اور میں مجہول باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، خدا کی قسم اگر نجف سے لایا ہوں تو کتاب بھی نجف ہی کی ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو چوک میں 2 روپے کی مل جائے، یہ نہیں ہوگا۔ کیا ہوا؟ نجف پہ حملہ آور ہوئے۔ تمہاری حیثیت، تم نجف پہ حملہ کرو گے؟ 3 دن تک بیٹھے رہے باہر، داخل ہی نہیں ہو پائے۔ اب پڑھی ہوگی کسی نے نعت علی، خدا کی قسم تیسرے دن نورانی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ایک سوار آیا، توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی، سب کو قتل کر دیا، ایک وہابی بھی نہ بچا، سب واصل جہنم۔ یعنی دیکھیے، بلا فصل جیسے مولا ہے نا علی، بلا فصل مولا ہے نا، ویسے ہی جس پہ ضرب لگائیں گے خدا کی قسم بلا فضل جہنم میں جائے گا۔ یہ میں نے ایسا ہی نہیں کہا ہے، یہ میں ابھی آپ کو دلیل دوں گا، یہ کوئی ایسے ہی جملہ نہیں تھا کہ آپ نے واہ واہ کر دی اور بات ہو گئی، ابھی میں دلیل دوں گا۔ اب جب سب قتل ہو گئے، بچا ایک۔ بھئی ایک کو چھوڑا جاتا ہے، کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ کہ بھئی جا کے بتا دینا، آج کے بعد ادھر کا رخ نہ کریں۔ بھئی ہم تک بھی تو فضیلت آئے نا علی کی، ہم تک کیسے آئے گی؟ نہروان میں 9 چھوڑے تھے کہ جا کے بتا دینا اپنے چاہنے ماننے والوں سے، علی سے نہ لڑیں آ کے۔ ایک بچا، وہ پہنچا، اس نے کہا بھئی علی تو ہے نہیں، ہم بھئی علی تو نہیں ہے نا، اب یہ تو معجزہ ہے۔ وہ پہنچا، اس نے جا کے بتایا، کہا کیا ہوا؟ لوٹ لائے نجف کو؟ لوٹ آئے؟ کہا کیا لوٹ آئے، 3 دن وہاں پڑے رہے، اور تیسرے دن کوئی سوار آیا سب کو مار دیا۔ کہا تم کیوں بچ گئے؟ کہا اس نے کہا تھا کہ تم کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ جا کے بتا دینا، اب دوبارہ ادھر نہ آنا، وہی اب نہ آنا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ کہا کون تھا؟ کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن اس نے کہا کہ وہ علی ہے۔ کہا علی کہاں سے آ گئے؟ لوگوں کو شک ہوا، فشک الناس، لوگوں کو شک ہوا۔ بھئی آج بھی لوگوں کو علی کے فضائل پہ شک ہے، خدا واصل جہنم کرے۔ شک اس وقت بھی تھا، اس وقت وہابیوں کو تھا، آج بعض اپنوں کو ہے۔ اب شک تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے، شک تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ شک کا علاج آج کل مجھے آج تک کوئی اچھا ڈاکٹر شک کا مرض کا نہیں ملا کہ صاحب مجھے شک ہو گیا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، زیادہ شک جس کو ہونے لگے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اب لوگوں کو شک ہوا کہ بھئی علی کا یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے۔ اب دیکھیے پہچان ہے نا، پہچان ہے نا، توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی، پہچان ہے نا۔ کہا جنازے لاؤ،
وہ جو قتل ہوئے ہیں نا ان سب کو لے کر آؤ. کسی عالم نے کہا, ان میں سے کسی عالم نے کہا کہ ذرا وار کا انداز دیکھو. بھائی ذرا آپ بیدار ہو کے سنیں, وار کا انداز دیکھو. اگر برابر سے کاٹا ہے دو طرح کے وار ہیں, ایک سیدھا ایک بیڑا, مگر اگر برابر سے کاٹا ہے تو پیغمبر نے فرمایا تھا تم میں بہترین تقسیم کرنے والا علی ہے. اب جو دیکھا تو بال کے برابر بھی فرق نہیں تھا. فشک الناس, اللہ اکبر, شک ہے کہ دوری نہیں ہو رہا ہے, شک نہیں دور ہو رہا ہے, شک نہیں دور ہو رہا ہے. کہا اب کیا کریں؟ کہا ترازو لاؤ. ہمارے آپ کے بازاروں میں کچھ اور تولا جاتا ہے, جو علی سے آ کے لڑے اس کے جنازے تولے جاتے ہیں. بھائی تول لو, تول لو, علی کی پہچان ہے, شناخت ہے. دیکھیے بھاگتے ہوئے کو علی نے کبھی دوڑایا نہیں, بات سمجھ لیجئے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی چھوڑا ہے, جاؤ نام سن لو. یہاں آؤ, نام سن لو ہمارا. بھائی ایک دیوانے کو بھیجا تھا نا صفین کے میدان میں, ایک بیگانے دیوانے کو ایسی ناک, دیکھیے ہوتا ہے نا کہ بھائی ناک کا مسئلہ ہے, یہی کہا جاتا ہے نا کہ صاحب ناک کا مسئلہ ہے, بے عزتی نہ ہو جائے. ایسی ناک کہ جس کو کبھی عزت ملے نا, اس کو بچانے کے لیے کہ کہیں ایسی ناک نہ کٹ جائے, ایک دیوانے کو امیر شام بنا کے بھیجا گیا. دیوانہ تھا وہ, سامنے علی کھڑے, یہی تو ہوا تھا نا. بس چہرے سے جیسے ہی نقاب ہٹایا, وہ دیوانہ ضرور تھا. بھائی ایسے قابلوں سے تو ایسا دیوانہ بہتر. بھائی ہم بھی تو بہلول دانا کے ماننے والے ہیں نا, سب دیوانہ کہہ رہے ہیں, ہم دانا کہہ رہے ہیں. بھائی کسی مسئلے میں دیوانہ ہو, ولایت علی میں دیوانہ نہ ہو. بھائی ابھی یہ میرے بھائی نعرے لگا رہے تھے, سب مسکرا رہے تھے. اب یہ کسی مسئلے میں کچھ ہو, مولا کے مسئلے میں صحیح ہیں, اور کوئی کسی مسئلے میں صحیح ہو. بھائی دیکھیے ہمارے لیے بھی ریڈ لائن وہیں ہے, وہیں پہ ہم بم مار دیتے ہیں. جہاں ہم نے دیکھا کہ یہ بہت بڑی توپ ہیں اور ماشاءاللہ وی آئی پی ہیں اور ہائی فائی ہیں, لیکن ہم نے جیسے ہی دیکھا کہ ارے یہ تو بدعقیدہ ہیں. اب سنیے گا, امیر النحل مکھی ہے نا, علی کی محبت دل میں ہے مومن کے. مکھی کے اندر پاک شہد, اگر پرندوں کو معلوم ہو جائے اتنا پاک, معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے دشمنوں کو معلوم ہو جائے یہ اتنے پاک ہیں, اتنی علی کی محبت ہے, تمہیں قتل کر ڈالے. اب ہوتا کیا ہے, امیر النحل, توجہ چاہ رہا ہوں میں, ہوتا کیا ہے, شہد کی مکھیاں شہد لے کے جاتی ہیں. اب ان کی جو سردار ہوتی ہے, سردار جو ان کی ہوتی ہے, اسی سے امیر المومنین کی مثال دی گئی ہے. وہ چھتے کے پاس ایک ایک کی خوشبو سونگتی ہے. بھائی شہد آیا ہے, بھائی یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کے رسول ہم جھولی بھر کے نمازیں لے آئے, اعمال لے آئے,
داور حشر میرا نامہ اعمال تو دیکھ، اس میں تو بہت کچھ ہے۔ کہا بھئی سب کچھ ہے، وہ ہے وہ کیا؟ بلغ، جس کے بغیر رسول کی رسالت قبول نہ ہو، ملا کی نمازیں کیا قبول ہوں گی؟ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اچھا سونگ رہی ہے شہد کی مکھی، پیور ہے؟ بھئی اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، پیور ہے؟ جعلی معاملہ تو نہیں ہے؟ کوئی جھوٹا تو نہیں ہے؟ صادقین، کوئی جھوٹا مکار تو نہیں آ گیا؟ ادھر ادھر کا تو نہیں لے آئے؟ آپ کو بھی بڑی دیر لگتی ہے جب تک کہ اشارے کنائے نہ ہو، ادھر کا ادھر کا، کوئی ادھر ادھر سے تو نہیں آیا ہے۔ سنیے گا، اگر پیور ہے، اگر مہک آ رہی ہے اور پاک ہے تو بسم اللہ اندر آؤ، اور اگر مہک غلط ہوئی، کچھ جھوٹا آ گیا، کوئی مکار آ گیا، نہیں جملہ بدل کے کہوں کوئی بدعقیدہ آ گیا، شہد کی مکھی وہیں قتل کر دیتی ہے۔ ہمارے مسلک کا عالم نہیں ہے، ہمارے مسلک کا عالم نہیں ہے۔ سبط ابن جوزی نے کہا کہ جیسے شہد کی مکھی، توجہ چاہ رہا ہوں، جیسے شہد کی مکھی چھتے پہ کھڑے ہو کے سونگتی ہے، ویسے ہی علی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے۔ بھائی کون کھڑا ہوگا؟ رسول خدا نہیں کھڑے ہوں گے، علی کھڑے ہوں گے اور علی سونگیں گے۔ بھائی علی الاعراف رجال، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، معاف کیجئے گا، جنت میں روز محشر اعراف پہ جائیے گا، کوئی زنانی نہیں ملیں گے، ملیں گے علی۔ طبیعت ٹھیک کر لیجئے۔ ہاں، علی کی عداوت ہو رائے کے دانے کے برابر، تو کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر؟ پھر سے کلمہ پڑھوں؟ آپ چلے جائیں گے جنت میں، وی آئی پی ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ کس کی جنت؟ کون سی جنت؟ ان کے بغیر جنت۔ ایک صاحب بیٹھے منبر رسول پہ، صاحب نہیں تھے، صاحبزادے تھے، ابا حضور خلیفہ وقت۔ اب آپ بھیا، میں دیکھیے مجلس پہ کہیں پڑھ چکا ہوں اور اچھی بات ہے اس لیے دہرا رہا ہوں، اگر خود نہ پسند آتی تو آپ کو پکاتا نہ۔ بھائی باخدا دو دو چار والی بات، دیکھیے حکومتیں ایک تو وہ ہے کہ یہ آئے وہ گئے، وہ آئے وہ گئے، وہ آئے وہ گئے، لائن لگی ہے۔ ہر 5 سال کے بعد عمران خان بھی وہاں سے کہہ رہے ہیں تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یعنی جہاں بدلاؤ آتے رہیں وہ دنیاوی حکومت ہے، اور الہی حکومت کچھ اور ہے۔ گردن کے زور پر، تلواروں کے زور پر، ڈنڈوں کے زور پر، پولیس کے زور پر، فوج کے زور پر دنیا میں حکومت اور ہوتی ہے، اور محبت کے زور پر ذہنوں پہ حکومت اور ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ بھائی ذرا ترتیب سے نعرہ لگائیں تو کچھ۔
ایک بار ہم نعرہ لگا رہے ہیں، آپ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، تو ایک نعرہ صلوات بآواز بلند۔ تو بڑی خدمتیں کی ہیں، خلاصہ یہ کہ بڑی خدمتیں کی ہیں ہمارے شہر کے علماء نے بھی۔ بھائی ذرا خاموش ہو جائیے بھیا، ایک ہی آدمی ایک ٹائم میں مجلس پڑھ سکتا ہے، نیچے سے بھی ہو اوپر سے بھی ہو، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ذرا سا خاموش ہو جائیے، آپ کی مجلس بعد میں سنیں گے۔ یہ ہے نجف، یہاں کا رخ نہ کرنا۔ جب تولے گئے نا جنازے، دیکھیے مسئلہ مولائیت کا کچھ اور ہوتا ہے۔ نجف میں ایک طالب علم تھا، ایک طالب علم، ادنا سا طالب علم، اور مالی حالات اس کے خراب تھے۔ شاید ہو سکتا ہے پہلی بار آپ یہ واقعہ سن رہے ہو، مالی حالات اس کے خراب ہیں۔ وہ آیا نجف میں حرم امیر المومنین میں، اس نے آ کے کہا یا علی ایسے قندیلیں، ایسے شاندار جھاڑ فانوس، ایسے قالین، یہ شان و شوکت، مولا میں تو روٹی کو پریشان ہوں۔ یہ کہہ کے وہ حرم میں چلا آیا۔ گھر میں آیا، خواب میں مولا علی کو دیکھا، کہا بھائی دیکھو اگر ہمارے جوار میں رہنا چاہتے ہو تو ذرا سختیوں کی عادت ڈال لو، ہمارے قریب رہنا چاہتے ہو ذرا سختیوں کی مشقتوں کی عادت ڈال لو، اور اگر مال دنیا چاہتے ہو تو ہندوستان کے شہر حیدرآباد چلے جاؤ، اور فلاں شخص سے کہنا، دیکھیے صادقین سچے کون ہوتے ہیں، کہا فلاں شخص سے ملنا اور اس سے کہنا بے آفتاب روت، محسوس ہوں گے آپ۔ وہ خواب میں جب بیدار ہوا خواب سے، پھر آرام آیا، کہا یا علی آپ رات میں خواب میں آئے تھے، آپ نے کہا کہ اگر میرے جوار میں رہنا ہے ذرا سختیوں اور مشقتوں کی عادت ڈال لو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو ہندوستان چلے جاؤ، اور حیدرآباد شہر میں جانا، فلاں شخص سے مل لینا اور اس سے یہ کہہ دینا، کہا یا علی میں تحمل نہیں کر پا رہا ہوں، میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، آپ مجھے ہندوستان بھیج دیجئے۔ پھر علی خواب میں آئے، کہا کہ بھائی اپنا انتظام کر لو، جانے کی تیاری کر لو، فلاں نام کا شخص ملے گا حیدرآباد میں، ہندوستان کے شہر میں، اس سے جا کے ملنا اور اس سے کہنا بے آسمان روت کار آفتاب کند۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ذرا ساتھ دیجیے گا میرا۔ اب اس نے صبح سارا سامان بیچا، ہندوستان آ گیا، ہندوستان میں حیدرآباد پہنچا، یہی شہر حیدرآباد۔ وہاں اس کی حالت جب لوگوں نے دیکھی کہ بھئی نجف سے آیا ہے، ایک معمولی سا انسان ہے، جس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، جس کو علی نے بتایا تھا، وہ تھا حیدرآباد کا بادشاہ، وہ تھا بادشاہ۔ بھئی بادشاہوں کے بادشاہ نے بھیجا غلام کی طرف۔ اب اس نے جب آ کے بادشاہ کا نام لیا، لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ بھئی یہ کون ہے، یہ بیچارہ بادشاہ سے ملنے کی بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے ایک بار ملوا دو، میں نجف سے آیا ہوں۔ خیر بادشاہ سے ملاقات ہوئی، وہ آیا بادشاہ سے ملا، سلام دعا ہوئی، اس نے کہا بادشاہ سے بے آسمان روت کار آفتاب کند۔ بس جیسے ہی بادشاہ نے یہ سنا، ہاتھ پکڑا، گھر کے اندر لے آیا، محفل سجا دی، آئیے تشریف رکھیے، بیٹھیے۔ بڑے بڑے لوگ ملنے آنے لگے، ہدیے دینے لگے، ہزاروں کا مجمع آ گیا۔ کہا کل یہیں اسی وقت اس شخص کے ساتھ میری بیٹی کا عقد ہوگا۔ بھئی غور فرما رہے ہیں آپ؟ کل یہیں عقد ہوگا، اور جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، آدھی دولت نہیں، آدھی حکومت، آدھی حکومت اس شخص کو دے رہا ہوں، اور جیسا وعدہ کیا تھا 2 بیٹیوں میں سے 1 بیٹی کا عقد اس سے کر رہا ہوں۔ اب وہ بھی حیران ہو گیا، یا علی میں نے تو روٹی مانگی تھی۔ خدا کی قسم،
گا علی نے کہا کیا تھا. ابھی میں ترجمہ نہیں کروں گا, ابھی تو آپ ذرا لطف اندوز ہوتے رہیے. ابھی سنیے گا علی نے کہا کیا. کہنے لگا کل جیسا میں نے وعدہ کیا تھا سب کو بلا لیا. اگلا دن آیا, بیٹی کا عقد کر دیا, آدھی حکومت اس کے نام کر دی, سب اس سے آ کے مل رہے ہیں. اس نے کہا راجا سے, ارے اتنی خاطر مدارات جو آپ میری فرما رہے ہیں, اتنی محبت کا سبب کیا ہے؟ کہا بھائی میں نے کئی برس پہلے علی کی مدح کرنے کا ارادہ کیا, ایک مصرع کہا, ایک مصرع کہا, دوسرا لگا ہی نہیں. میں نے ندا کر دی, میں نے کہا جو بھی آئے گا مصرے پہ مصرع لگائے گا آدھی جائیداد لے جائے, بیٹی عقد میں دے دوں گا. کیونکہ مجھے یقین تھا کہ مصرے پہ مصرع اس لیے نہیں لگ رہا ہے کہ مولا نے مدح قبول نہیں کی. کہا تو نے مصرع کہا کیا تھا؟ میں نے مصرع کہا تھا اگر بے ذرہ نگاہ ابو تراب کند. اب خدا کی قسم جہاں جہاں آواز جا رہی ہے وہاں وہاں تک کہ سنیے گا, یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ مولا کا جملہ ہے. اس نے کہا میں نے کہا تھا اگر بے ذرہ نگاہ ابو تراب کند, کہ اگر ایک ذرے پر ابو تراب کی نگاہ پڑ جائے. ارے بڑے بڑے شعر سنے ہوں گے آپ نے, اے انیس و دبیر کے شہر میں رہنے والوں, ذرا علی کا شعر بھی سن لو. یہ ہے خطیب نہج البلاغہ, خطیب منبر سلونی. اگر بے ذرہ نگاہ ابو تراب کند, اگر ایک ذرے پر ابو تراب کی نگاہ پڑ جائے تو اللہ اکبر, جس کی نگاہ کرم سلمان کو من اہل البیت بنا دے. اگر ذرے پر علی کی نگاہ پڑ جائے. علی نے جواب دیا, علی نے کہا سنو, بادشاہ سے کہا سنو, یہ دوسرا مصرع میں نے نہیں کہا. ارے مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ پہلا مصرع کیا ہے. کہا پھر یہ دوسرا کس نے کہا؟ کہا خود علی نے. اب مصرع سنیے گا, وہ جس پہ حکومت مل گئی, وہ جس پہ حکومت مل گئی, کہا اس سے جا کے کہنا ہمیں اس کا مصرع بہت پسند آیا کہ اگر ذرے پر علی کی نگاہ پڑ جائے. مصرع ثانی علی کا جواب ہے, پوری توجہ چاہتا ہوں. کعب آسمان رود کار آفتاب کند, اگر ذرے پر علی کی نگاہ پڑ جائے تو وہ ذرہ آسمان میں جائے, سورج کی طرح چمکے. ایک صلوات پڑھے محمد. مانگی تھی روٹی, ملی حکومت. مانگنے کا بھی تو سلیقہ ہوتا ہے نا. صدق دل سے آ کے مانگا تھا, کہا مولا پریشان ہوں, منافق نہیں ہوں مولا, طالب علم ہوں, آپ کے جوار میں رہتا ہوں, قوت برداشت نہیں ہے. روٹی مانگے حکومت مل جائے, یہ وہی کر سکتا ہے کہ انگوٹھی دے. اللہ اکبر, انگوٹھی ایسی ویسی انگوٹھی نہیں, حکومت سلیمان. ایسی حکومت کہ سلیمان کہہ رہے ہیں پروردگار ایسی حکومت عطا کر کہ نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو نہ میرے بعد کسی کو ملی. یہ ہیں سلیمان. کہا کوئی نہ آئے, میری حکومت وہاں تک کہ پہنچ گئی کہ ذرا جائزہ تو لے لوں حکومت کا.
جائزہ تو لے لوں، بڑی دور تک کے حکومت ہے، پہنچے جائزہ لینے، کہا کوئی نہ آئے، نو انٹری ہے، کوئی نہ آئے۔ پردوں میں حرکت ہوئی، پلٹ کے دیکھا، کہا میں نے منع کیا تھا کہ کوئی نہ آئے، منع کیا تھا نا، کیوں آئے ہو؟ کہا سلمان ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی فرشتے ہر جگہ جا کے اجازت نہیں لیتے ہیں، سلمان کا دروازہ اور ہے، در سیدہ اور ہے۔ یہ در سیدہ ہے کہ جہاں آ کے فرشتہ رک رہا ہے، اے اللہ کے رسول اللہ کی اجازت سے آیا مگر در سیدہ پہ آ کر رک گئے۔ کیوں رکا ہے؟ تاکہ لوگ اس دروازے کو پہچانیں کہ کس کا دروازہ ہے۔ یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ معدن رسالت ہیں، انہی کی اولاد ہے کہ جو کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوکی پیاسی ہے، جن کی وجہ سے یہ کائنات ہے۔ 7ویں محرم آج کا دن اور کربلا میں قحط آپ، ایک قطرہ پانی بھی نہیں۔ میں نے بار بار گزارش کی ہے، آج پھر گزارش کر دوں کہ ماتم کرنے والوں کو زحمت نہ ہو، لہٰذا دستبستہ گزارش ہے کہ گیٹ کے سامنے گاڑیاں نہ کھڑی کیا کریں۔ میں ہاتھ جوڑ کے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں، آج جن لوگوں نے کھڑی کر دی ہیں کوشش کریں اگر ہٹا پائیں تو ہٹا لیں، ورنہ کل سے ایسی جگہ گاڑیاں کھڑی کریں کہ کسی کو غم مظلوم میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ اس لیے کہ اب چند دن ہیں، آج محرم کی 7ویں ہو گئی، 8، 9، 10 اور پھر پتہ نہیں اگلے برس کون رہے کون نہ رہے۔ کربلا کا میدان اور حسین، یہ ہے حسین کی مظلومی، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی حال میں شاہ دن بھر رہے۔ آپ نے صبح سے جناب قاسم کے مصائب سنے، صبح سے آپ جناب قاسم کا ماتم کر رہے ہیں، امام حسن کے یتیم کا ماتم۔ افضل محل میں جناب قاسم کے مصائب سنیے گا۔ اب میں نے کہ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا، لوگوں نے مجھے حکم دیا کہ جناب فاطمہ صغریٰ کے مصائب پڑھ دیجیے۔ دیکھیے دن کم ہوتے ہیں اور مصائب اتنے ہیں کہ امام زین العابدین نے فرمایا ہے کہ 1000 مصیبتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم بیان کر دیں تو تم سن نہ پاؤ، حسین کی مظلوم بیٹی صغریٰ، حسین کی بیمار بیٹی صغریٰ، جب قافلہ جا رہا تھا تو صغریٰ نے کہا تھا بابا ہمیں بھی ساتھ لے چلیے۔ حسین جواب نہیں دے رہے ہیں صغریٰ کو، صغریٰ ہم کسی نہ کسی کو بھیجیں گے، صغریٰ کوئی آئے گا تمہیں اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ صغریٰ میں وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ جب جناب زینب نے کہا بھیا جب سب کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں تو صغریٰ کو اس طرح مدینے میں کیوں چھوڑے دے رہے ہیں؟ کہا زینب ہم سے صغریٰ کے متعلق نہ پوچھو۔ زینب کہا بھیا میرے حق کا واسطہ بتا دیجئے۔ کہا زینب اپنے حق کا واسطہ دیا ہے تو سنو زینب، زینب ہمارے گھر میں جتنی بھی بچیاں ہیں، کسی بچی کی صورت کسی بیوی سے ملتی ہے، کسی بچی کی صورت کسی بیوی سے ملتی ہے۔ میری بیٹی فاطمہ صغریٰ ہو بہو میری ماں کی تصویر ہے زینب، جیسے علی اکبر تصویر رسول ہیں ویسے ہی صغریٰ تصویر سیدہ ہیں۔
لیجئے قافلہ گیا، حسین یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ صغرا ہم کسی نہ کسی کو بھیج دیں گے، صغرا کوئی قاصد آئے گا تم کو اپنے ساتھ لے آئے گا، علی اکبر آئیں گے، عباس آئیں گے، قاسم آئیں گے، کوئی نہ کوئی آئے گا صغرا۔ افق پہ محرم کے چاند بدلتے رہے مگر کوئی صغرا کو لینے والا نہ آیا۔ شعبان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، محرم کا چاند افق پہ نمودار ہوا اور صغرا کی بے چینی کا عجیب عالم۔ نہ جانے محرم کے چاند میں کیا تھا۔ محرم کا چاند صغرا نے دیکھا، کہا نانی ام سلمہ میرے بابا اب تک نہ آئے۔ نانی ام سلمہ بھیا علی اکبر بھی نہ آئے، چچا عباس بھی نہ آئے، بھیا قاسم بھی نہ آئے، اون و محمد بھی نہ آئے۔ نانی ام سلمہ ایسا تو نہیں ہوا کہ بابا ہمیں بھول گئے؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ بابا ہمیں بھول گئے؟ نانی ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بابا کو خط لکھیں، نانی ہم چاہتے ہیں بابا کو خط لکھیں، اپنے بابا کو پیغام بھیجیں۔ سنیے گا عزیزان محترم، جناب فاطمہ صغرا نے اپنے بابا کو خط تحریر کرنا شروع کیا۔ کسی بیمار نے خط اپنے مسیحا کو لکھا، حال بیماریوں کا بیٹی نے بابا کو لکھا، دل میں ارمان تھا جو جو شہ والا کو لکھا، اور سلام اپنا پھوپھی ثانیہ زہرا کو لکھا۔ دل میں خواہش تھی میرا خط جو پہنچ جائے گا، ہے یقین اب کوئی لینے کے لیے آئے گا۔ ختم القاب یہ بے کس نے کیے تھے مرغوم، ختم القاب یہ بے کس نے کیے تھے مرغوم، چاہنے والے بدر میرے امام مظلوم، رات دن روتی پڑی رہتی ہوں اب تو مغموم۔ ارے آپ تو بھول گئے خیر یہ میرا مقصوم، نہ گلا تم سے نہ ہے کوئی شکایت بابا، ہاں مبارک ہو سکینہ سے محبت بابا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کا، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اللہ اکبر۔ خیر تم کون صحیح مجھ کو ہے تم سے الفت، کسی صورت تم مجھے دکھلاؤ تم اپنی صورت، جانتی ہوں کہ سکینہ پہ بہت ہے شفقت، اچھا ہے بابا بہن کی میں کروں گی خدمت۔ اور بیت سنیے گا، مجھ کو بلوا کے وہاں میرا بھی دل شاد کرو، لو کنیزی میں سکینہ کی مجھے یاد کرو۔ گر نہیں آتے ہو، گر نہیں آتے ہو تو ہم کو بلاؤ بابا، گھر نہیں آتے ہو تو ہم کو بلاؤ بابا، شوق سے اپنی سکینہ کو بھی لاؤ بابا۔ گھر نہیں آتے ہو تو ہم کو بلاؤ بابا، شوق سے اپنی سکینہ کو بھی لاؤ بابا۔ ہاں ان کو سینے پہ سلاتے ہو سلاؤ بابا، ہم کو رلواتے ہو تو خیر رلاؤ بابا۔ ہم کو رلواتے ہو تو خیر رلاؤ بابا۔ اب بیت سنیے گا عزیزان محترم، گر نہیں آتے ہو تو ہم کو بلاؤ بابا، شوق سے اپنی سکینہ کو بھی لاؤ بابا، اس کو سینے پہ سلاتے ہو سلاؤ بابا، ہم کو رلواتے ہو تو خیر رلاؤ بابا۔ رنج سہتے ہوئے دنیا سے گزر جاؤں گی، فاطمہ صغرا کے دل کی کیفیت سنیے گا، رنج سہتے ہوئے دنیا سے گزر جاؤں گی، آپ آئے نہیں ایک روز میں مر جاؤں گی۔
اے بابا آپ چلے آؤ بابا. اے بابا سکینہ کی محبت مبارک ہو بابا. اے بابا ان کو سینے پہ سلاتے ہو سلا لینا بابا. اے بابا ہمیں بھول نہ جانا. اگر بھیا علی اکبر صحرا سجائیں ہمیں بھول نہ جائیں. قاصد صغرا خط لے کے پہنچا. شہزادی نے علامتیں کہلوائی تھیں. میرے بابا کو پہچاننا آسان ہے. اس نے کہا شہزادی میں نے آپ کے بابا کو دیکھا نہیں ہے. کنیز نے آ کے کہا حسین کو پہچاننا مشکل نہیں ہے. حسین اکیلے نہیں ہوں گے. چاہنے والوں کا مجمع ہوگا. عباس، علی اکبر، قاسم، اون محمد سب ساتھ ہوں گے. خیمے لگے ہوں گے. صغرا کے بابا ہاں قاصد اگر پھر بھی کوئی دشواری ہو تو وہاں جہاں خیمے لگے ہوں وہیں کہیں قریب میں نظر کرنا. کوئی چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوگا. کربلا کا میدان آیا گھوڑے کو دوڑاتا ہوا. 10ویں محرم کو قاصد صغرا لاشوں کے درمیان اینا یا حسین، اینا یا حسین. علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پہ لیے کھڑے ہیں. قاصد نے آ کے سلام کیا کہ میں حسین ہوں. کہا آپ حسین ہیں؟ آپ حسین ہیں؟ عباس کہاں ہیں؟ علی اکبر کہاں ہیں؟ قاسم کہاں ہیں؟ اون و محمد کہاں ہیں؟ ایک ایک نام آتا گیا. حسین کہتے رہے قتل قتل قتل. سب مارے گئے، سب مارے گئے. لاؤ میری بیٹی کا خط لاؤ. خط کو پڑھا. ابن شہراشوب نے لکھا، جناب فاطمہ صغرا نے لکھا تھا بابا آپ پر صغرا کا سلام ہو بابا. اے بابا پھوپھی اماں کو سلام کہیے گا بابا. بابا چچا عباس کو سلام کہیے گا بابا. بابا علی اصغر کی پتلیاں چوم لیجیے گا بابا. اے بابا ہماری نیابت میں 6 مہینے کے بھائی کی آنکھوں کی پتلیاں چومیے گا بابا. اے بابا بہت دن ہو گئے جب بھی ہم بھیا علی اکبر کو سلام کرتے تھے بھیا علی اکبر ہمیں سینے سے لگا لیتے تھے. اے بابا ہم نہ صحیح ہمارا خط صحیح. اللہ اکبر. خدا آپ کو جزائے خیر دے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. اے بابا کم سے کم ہمارا خط ہمارے بھائی کے سینے سے لگائیے گا. ابن شہراشوب لکھتے ہیں کہ فاطمہ صغرا کا خط پڑھا حسین کے ہاتھ تھر تھرانے لگے. گواہ رہیو کہ فاقے سے جھومتا ہے حسین اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین. بس سنیے عزیزان محترم، وقت نہیں ہے کہ حسین خط کا جواب دیں. وقت نہیں ہے. اے قاصد صغرا جلدی آ میرے ساتھ چل. ذرا علی اصغر کی لحد بنا لوں. علی اصغر کو دفن کیا. لاش علی اکبر پہ پہنچے. بہن نے خط لکھا تھا اے بابا بھیا کے سر پہ صحرا سجے گا. اے بھیا میرے بھائی کے سینے سے میرا خط لگا دیجیے گا. قاصد صغرا وقت نہیں ہے کہ جواب دوں. یہ علی اکبر کا خون صغرا کے خط کا جواب ہے. جلدی جاؤ. صغرا سے کہنا انتظار نہ کریں. ارے علی اکبر مارے گئے، عباس مارے گئے،
اور نہ محمد مارے۔